مریم کے سسرال والوں نے مریم کو کہیں کا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عجیب سے چینلز آ رہے ہیں جس کا لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چاچو صاحب کا چینل ہے، تو دوسری طرف مریم کے سسرال والوں نے اب Q&A کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس میں آدھے سے زیادہ سوالات مریم اور حسن کی زندگی کو لے کر آئے ہیں۔ اگر اس رشتے کو خراب کرنے میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا تو وہ یہ چاچو صاحب ہی ہوں گے، جو روزانہ کی بنیاد پر صرف اپنا چینل چمکانے کے لیے مریم کی عزت داؤ پر لگاتے ہیں۔ اندر کی گھر کی باتیں کون باہر لا رہا ہے، عجیب و غریب مریم کے اوپر الزامات کون لگا رہا ہے، کس نے کتنا پیسہ خرچ کیا، کس نے کیسے شادی کی، کس نے کیا تحفے تحائف دیے، شادی میں کیا کچھ ہوتا رہا، یہ تمام تر بے بنیاد اور فضول قسم کی ایک طرفہ باتیں کون لے کر آ رہا ہے، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے۔ جی السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ مریم کی اور حسن کی جب سے شادی ہوئی ہے تو اس کی شادی میں اگر کسی نے سب سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے تو وہ چاچو صاحب ہیں۔ 15-20 دن سے جب سے ان کا چینل کھلا ہے تب سے روزانہ کی بنیاد پر یہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور صرف مریم کو گندہ کر کے انہوں نے اپنا چینل کھڑا کیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں 4000 سبسکرائبرز بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اور تو اور اب نئے چینلز بن کر آ رہے ہیں جہاں پر آوازیں باقاعدہ طور پر چینج کر کے کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے، اور آواز سن کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مرد ہے جو عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، مریم پہ الزامات عائد کر رہا ہے، یہاں تک کہ اندر کی باتیں جس کو صرف گھر والے ہی جان سکتے ہیں کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، مریم کو شرارہ پسند نہیں آیا، غرارہ پسند نہیں آیا، مریم نے کچھ بھی خرچہ نہیں کیا شادی میں، یہ تمام تر بے بنیاد باتیں۔ تو اور حد اس وقت ہو گئی جب جیسے ہی چاچو صاحب یہ مریم اور حسن کا ٹاپک نہیں ڈسکس کرتے اور جس ویڈیو میں حسن صاحب ان کی نہیں آتے تو اس ویڈیو میں چاچو صاحب کو کوئی بھی ویوز نہیں پڑتے۔ صحیح مزہ تو تب آئے گا جب ان کا چینل گرو ہو جائے گا اور ان کی منتھلی ارننگ آنا شروع ہو جائے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا لڑائی فتنے فساد ہوتے ہیں، کون کہتا ہے میرا چینل تیرا چینل، تیری ارننگ میری ارننگ، کیونکہ اصل مسئلہ یوٹیوب پر تبھی شروع ہوتا ہے جب لوگوں کے چینلز بن جاتے ہیں۔ آمنہ فیملی میں چینلز کی بھرمار ہے، بھابھی بھائی بچے یہاں تک کہ ہر کسی کا چینل ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے ان کی آپس میں رشتوں میں تھوڑی بہت تلخیاں بھی ہے۔ یہاں پر انہوں نے چینل بنانے کا آغاز تو کر لیا ہے، بھرپور طریقے سے ہر کوئی اپنی چینل میں ایفرٹ لگا رہا ہے، یہاں تک کہ حسن صاحب تو اپنا کام دھندا پانی چھوڑ کر چاچو صاحب کے چرنوں میں بیٹھ گئے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے آئیں گے اور ان کو روزانہ کے 1200-1300 روپے سر کھپانے کے بعد کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں نا کہ اصل مزہ تو تب آتا ہے جب انسانوں کی اصلیت اوقات سامنے آتی ہے۔ یوں تو یہ بڑے خاندانی اور بڑے پیار محبت سے آپس میں رہنے والے بنتے ہیں، لیکن جب ان کا چینل گرو کرے گا اور پیسہ آنا شروع ہوگا تب میں کہتی ہوں کہ ان کی اصلی اوقات آپ لوگوں کو پتہ چلے گی اور اصلیت پتہ چلے گی۔ اب ذرا سوچیں، ابھی ان کا چینل بننا ہی شروع ہوا ہے تو انہوں نے ریاکشن والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پری شاہد جی کے حوالے سے بھی انہوں نے عجیب سی باتیں کی کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے۔ اتنی بزرگ وہ خاتون ہیں اور وہ بیٹھ کر ریاکشن دیتی ہیں، نارمل چیزوں پہ بات کرتی ہیں جو آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ کوئی بڑے ولاگر نہیں ہے یہ، کوئی ان کے چینل ابھی مونیٹائز تک نہیں ہوئے، کوئی پینشن نہیں آئی، تو ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ جب مریم کی طرح یہ لوگ بڑے ولاگر یا پھر آمنہ کی طرح ان لوگوں کا کوئی نام ہو جائے گا، اور جتنے ریاکشن شاید آمنہ اور مریم کے حوالے سے بنتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کی برداشت ہے کہ وہ لوگ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ مریم کو تو لوگوں نے یہاں پر کام کرنے دھندا کرنے والی تک کہہ دیا، لیکن مریم نے چونکہ تو نہیں کی، ٹھیک ہے وہ جیسے بھی ہیں، جتنے بھی برے صحیح، جتنے بھی غیر خاندانی صحیح، لیکن آپ کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو دھندا کرنے والی بنا دے۔ لیکن اس کے باوجود مریم کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ واقعی میں اس پہ برداشت بہت زیادہ ہے اور وہ ان چیزوں اور چکروں میں نہیں پڑتی ہے۔ اتنا کچھ ہو گیا، چینلز فیک بن گئے، یہاں تو ایک کمنٹ کی بنیاد بنا کر ان لوگوں نے مریم کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، لیکن یہاں پر چینلز بن رہے ہیں، عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب چاچو صاحب اگلی ویڈیو میں کیا بم پھوڑنے والے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، چونکہ چاچو صاحب کے ویوز بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں اور اب یہ پورا خاندان اور وہی 4 لوگ جو ان کی 4 عورتیں 4 کہانیاں بیٹھ کر یہ ویڈیو بناتے ہیں، اسی پورے خاندان کو بٹھا کر یہ عجیب و غریب سوالات پوچھیں گے اور سب سے اس بات کا تجزیہ لیں گے کہ مریم کیوں چھوڑ کے گئی، مریم کی 15 دن میں گھر چھوڑنے کی کیا وجہ تھی، وہی اوٹ پاٹانگ باتیں، وہی تمام گھسی پٹی باتیں دوبارہ سے چاچو صاحب کریں گے، اور چاچو صاحب کا اگلی ویڈیو پر لاکھ ویوز تک لانے کا جو ہے وہ ایک ارادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کو نہیں جانتا، دیکھیں نا ابھی تو کوئی بھی ان کو نہیں
جانتا, کوئی ان کی جو ہے وہ کوئی یہ ہیرو یا سیلیبریٹی نہیں ہے. اول تو یہ جس طریقے سے بیٹھ کر اپنی چینل میں گانے گا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں خود اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں. کوئی ان کو نہیں جانتا, کوئی ان کا کوئی بڑا چینل نہیں ہے. تو کیو این اے کرنے کا کیا مقصد تھا میری سمجھ سے باہر ہے. تو کیو این اے کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ حسن اور مریم کے رشتے کی جو باتیں ہیں اندر کی وہ کی جائیں ڈائریکٹلی, اور لوگوں کے زیادہ تر سوالات مریم اور حسن کے حوالے سے ہی آئے تھے, کیونکہ اوبویسلی چاچو صاحب کو تو کوئی جاننے کا شوق رکھتا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے پوچھا بھی تھا تو چاچو صاحب کیا کرتے ہیں بس یہی پوچھا تھا. اس کے علاوہ 40-50 سوالوں میں سے 30 سے 35 سوال وہی تھے جو مریم کی زندگی اور حسن کی زندگی کے حوالے سے کیے گئے تھے. اور چاچو صاحب کا کیو این اے کرنے کا ایک جو شاطر اور ایک چلاکانہ جو ایک کھیل تھا نا, وہ یہی تھا کہ اب وہ اگلی ویڈیو میں مریم اور حسن کے رشتے کو دوبارہ سے اس کی دھجیاں اڑائیں گے, دوبارہ سے مریم کو گندا کر کے اس کے نام پر ویوز لیں گے, اور دوبارہ سے اپنے چینل کو ایک جلدی گرو کرنے کی چکر میں یہ اس طریقے کے سوالات لیں گے. ورنہ کیو این اے کرنے کی ابھی کوئی چاچو صاحب کی تک ہی نہیں بنتی تھی. کیو این اے وہ یوٹیوبر کرتا ہے جس کا نام ہو, جیسے ڈکی ہو گیا, رجب ہو گیا, اور بھی بڑے بڑے یوٹیوبر جن کو لوگ جانتے ہیں, جن کی زندگیوں کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. چاچو صاحب کی زندگی کے بارے میں کوئی کیا جاننا چاہے گا کہ آپ کے گنج پن کا کیا راز ہے, آپ زندگی میں کیا کرتے ہیں, یا آپ کتنے برگر کھاتے ہیں, یا آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں, یا آپ گھر میں کیوں پڑے رہتے ہیں. لوگ یہ سوالات کریں گے چاچو صاحب آپ سے. یہ تو سوچنے والی بات تھی نا کہ یہ تمام تر چیزیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف مریم کو گندا کروانا تھا, اور مریم کے نام پر مزید ویوز اور مزید جو ہے وہ یہ کھیل تماشا جاری و ساری رکھنا تھا. رہی بات دوسرے فیک چینل کی, تو وہ فیک چینل کا جلدی پتہ لگنے والا ہے کہ وہ چینل کس کا ہے, کیونکہ اندر کی کچھ خبریں میرے پاس ایسی موصول ہوئی ہیں کہ اس کا آئی پی ایڈریس اب پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر پہنچ جانا چاہیے, اور جلد از جلد اس کا ٹریس کر کے پتہ کر لیا جائے گا کہ یہ چینل کس کا ہے. بڑا دھماکہ ہونے والا ہے مریم فیملی کی طرف سے بھی, کیونکہ اب مریم کی بھی حد ہو گئی ہے, اور ایک بندہ اپنے اوپر رکھ کر کتنی باتیں برداشت کرے گا, کیونکہ ہر شریف انسان کی ایک حد ہوتی ہے, اور جب وہ شریف انسان پھٹتا ہے تو پھر میرے خیال سے حدیں جو ہے وہ پار ہو جاتی ہیں, اور یہی کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. مریم خاموش ضرور ہے, لیکن وہ اتنی پاگل بھی نہیں ہے کہ اپنے خلاف ہونے والی چیزوں کے خلاف ایکشن نہ لے. وہ ایک عورت ہے, اور کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا, چاہے طلاق ہی کیوں نہ ہو گئی ہو, کہ اس کی کردار کشی کی جائے اور اس کے حوالے سے اس طریقے کی بے بنیاد باتیں پھیلائی جائیں. آئی پی ایڈریس کے ذریعے بہت جلد پتہ لگنے والا ہے کہ یہ جو آواز چینج کی جا رہی ہے, اور یہ کس کی آواز ہے, کیسی آواز ہے. اور اب ایسے بھی اپلیکیشنز آ گئے ہیں کہ جس میں فیک آواز کو ہٹا کے اوریجنل وائسز آ جاتی ہیں. تو ہوپ فلی مریم بھی بہت جلد یہ دھماکہ پھوڑنے والی ہے, اور بڑا مزہ آنے والا ہے کہ یہ جو ایک فیک چینل بنا ہے نا, وہ کس نے کیوں اور کیسے بنایا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.